بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3461۔ حدیثیں پھیلانے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 232۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کی مدد شامل ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری و صحیح مسلم، سنن ترمذی و سنن ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1956۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو کہ وہ انتہائی گراں قدر غم خوار ہوتی ہیں۔ بحوالہ مسند احمد، حدیث نمبر 17373۔ ظالم کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 4686۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5641۔ قرض تو شہید کا بھی معاف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شہید کا ہر گناہ بخش دے گا لیکن قرض نہیں بخشے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 4883۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ بحوالہ مسند احمد، حدیث نمبر 5483۔ نکاح کا اظہار اور ولیمے کا اہتمام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کا اعلان کرو۔ بحوالہ مستدرک حاکم، حدیث نمبر 2748۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے پر نکاح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے ہی ہو۔ بحوالہ صحیح مسلم و صحیح بخاری، سنن ترمذی و سنن ابو داود، سنن نسائی و سنن ابن ماجہ۔ شادیوں کو آسان بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو، یعنی مشقت، خرچ اور تکلف کم سے کم ہو۔ بحوالہ شعیب الایمان، جلد 5، حدیث نمبر 6566۔ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے،
اے اللہ ہمارے تمام امور میں ہمارے انجام کو اچھا کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ میں رکھنا۔ بحوالہ مستند احمد مستدرک حاکم۔ ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی اچھی بات دیکھتے تو فرماتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں، اور جب کوئی ناپسندیدہ بات دیکھتے تو فرماتے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3803۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔